وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ کیا شان ہے میرے اعلیٰ حضرت کی، کیا مقام ہے تاجدار بریلی کا۔ ایک مرید ہیں آپ کے جن کا نام ہے نواب امجد علی خان۔ آج کل تو مارکیٹ میں جعلی پیر دیکھو ہر گلی میں نظر آ جائیں گے، فراڈ پیر تلاش کرتے پھر رہے ہیں، گلی گلی مرید مل جائے، کوئی مرید مل جائے، کسے بے وقوف بنائیں۔ رات دن جھوٹ بولنے والے، دل میں حسد رکھنے والے، غیبتیں کرنے والے، دل میں کینہ رکھنے والے، پھر پیر بنے چوغا پہن کر ٹہل رہے ہیں۔ مریدوں کی تلاش برابر جاری ہے۔ اے لوگو یاد رکھو، پیر دیکھو تو اچھا دیکھو، سچا دیکھو، اور سب سے بڑی بات میرے مصطفیٰ کا وفادار پیر دیکھو۔ اس لیے کہ اگر نبی کا عاشق ہے، نبی کا وفادار ہے، تبھی اس کے اندر سچائی ہوگی۔ اگر نبی کا وفادار ہے تبھی اس کے اندر اچھائی ہوگی، اور اگر وفادار نہیں تو اس کے اندر کوئی اچھائی بھی نہیں مل سکتی ہے۔ نواب امجد علی خان میرے اعلیٰ حضرت سرکار کے مرید ہیں۔ شکار پہ نکلے ایک روز، جنگل کے اندر ہرن نظر آ گیا، یوں نشانہ لگایا، گولی چلائی لیکن نشانہ چوک گیا۔ ہرن کے گولی نہیں لگی، کسی آدمی کے گولی لگ گئی، نشانہ چوک گیا۔ جس کے گولی لگی وہ مر گیا۔ بات ان دنوں کی ہے جب ہندوستان میں انگریزوں کا تسلط تھا، مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ نواب صاحب پر ہو گیا مقدمہ، جیل میں ڈال دیا گیا، نواب صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر کورٹ کچہری سب کچھ ہوا، نواب صاحب کا جرم ثابت ہو گیا کہ ہاں ان سے ہی گولی چلی ہے، انہوں نے گولی ماری ہے۔ جب جرم ثابت ہوا تو سزائے موت سنا دی گئی۔ انگریزوں کا تسلط تھا، جج بیٹھا تھا ایک انگریز عدالت کے اندر، عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا، سزائے موت دی جائے گی۔ 302 کا مقدمہ لگ گیا، سزائے موت کا حکم ہو گیا۔ فلاں دن فلاں تاریخ میں فلاں ٹائم ان کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ پھر دوبارہ جیل میں لا کر ڈال دیا گیا، کال کوٹری میں لا کر ڈال دیا گیا۔ اللہ اللہ، وقت بھی قریب آ رہا تھا پھانسی کا۔ آپ کے ملنے والے، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے احباب، آپ کے گھر کے لوگ سارے کے سارے ملنے کے لیے آئے۔ نواب صاحب کو دیکھا، آنسو بہانے لگے، رونے لگے۔ اب آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ نواب صاحب کو دیکھا، وہ مسکرا رہے ہیں، گھر والے رو رہے ہیں، رشتہ دار رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن نواب صاحب مسکرا رہے ہیں۔ پوچھا کس لیے مسکرا رہے ہو؟ نواب صاحب کہنے لگے تم کس لیے رو رہے ہو؟ میری سزا کی فکر نہ کرو، میری سزا کے بارے میں زیادہ نہ سوچو۔ مجھے جس دن پھانسی دی جائے گی میں اسی دن صبح کو گھر پہ پہنچ کر ناشتہ کروں گا، ناشتہ تیار رکھنا۔ اللہ اللہ، سب کے سب حیران ہو گئے، سوچنے لگے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ صدمہ ان کے دماغ پہ اثر کر گیا اور یہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگے۔ برطانوی تسلط کے اندر جسے سزا سنا دی گئی پھر تو اسے سزا ملنی یقینی ہے، اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن شاید ان کے دماغ پہ اثر ہوا ہے، صدمہ لگا ہے ان کو، اسی لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ نواب صاحب کہنے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جاؤ گھر چلے جاؤ، آرام سے جا کر رہو، اور جب وقت آئے گا صبح کا ناشتہ تیار رکھنا، میں گھر پہ آ کر ناشتہ کروں گا۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا، پھانسی کا دن بھی آ گیا، اور وہ وقت بھی آ گیا، ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ رشتہ دار گھر والے آ گئے کہ چلو باڈی لے کر آتے ہیں۔ لٹکا دیا گیا ہوگا پھانسی کے پھندے پر، اب جا کر باڈی لے آتے ہیں، لاش لے کر آتے ہیں، چلو دفن تو کر دیں گے۔ لیکن جب دیکھا تو خان صاحب مسکراتے ہوئے باہر آ رہے ہیں، مسکراتے ہوئے جب خان صاحب کو آتے ہوئے دیکھا، جب نواب صاحب کو آتے
دیکھا سب حیران ہو گئے، اللہ اللہ گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد میں جب لوگوں نے معلوم کیا، گھر والوں نے معلوم کیا کیا ہوا، آخرکار تمہیں سزا کس لیے نہیں دی گئی، کیوں تمہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکایا نہیں گیا، کیا معاملہ تھا؟ اللہ اللہ نواب صاحب بتانے لگے، سنو، جب مجھے پھانسی کا حکم سنا دیا گیا، میں جیل کی کال کوٹری کے اندر تھا، میں قید خانے کے اندر تھا کہ ایک روز میرے خواب کے اندر میرے پیر و مرشد تاجدار بریلی امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت تشریف لے آئے، میرے خواب میں آئے، مجھے دیکھا، میرا حال معلوم کیا، میں نے کہا حضور زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے، وقت قریب آتا جا رہا ہے، مجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے خواب میں فرمایا، اے امجد علی فکر نہ کرو، خدا کی قسم تمہیں سزائے موت نہیں ہوگی، تمہیں پھانسی پر نہیں لٹکایا جائے گا، ابھی تمہاری زندگی باقی ہے، ابھی تمہاری عمر کے ایام باقی ہیں، غم نہ کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر نہ کرو، اس لیے کہ ابھی تمہیں کوئی بھی حکومت، کوئی بھی قانون سزائے موت نہیں دے سکتا ہے۔ کہنے لگے میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے، میرے پیر و مرشد نے بتا دیا تھا، اس لیے میں مسکرا رہا تھا۔ اللہ اللہ، اسی لیے تو ہم سنی مسلمان کہتے ہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کہنے لگے پھر پھانسی کا دن بھی آ گیا، وقت وہی آ گیا، مجھے پھانسی کے پھندے پر لے آئے، میرے گلے میں ڈال دیا گیا رسی کا پھندا، میں پھر بھی مسکرا رہا تھا۔ جلاد بھی حیران ہے، آخر مسکرانے کا سبب کیا ہے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے جلاد سے بھی کہہ دیا آج میری موت نہیں آئے گی، آج مجھے تم پھانسی کے پھندے پر لٹکا نہیں پاؤ گے۔ جلاد بھی حیران ہے، آخر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ تم کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ وقت بالکل قریب ہے، اب ذرا سی چند گھڑیاں باقی ہیں، ذرا سی دیر کی بات ہے، اب تم اس پر جھولتے نظر آؤ گے۔ لیکن نواب صاحب تو مسکرا رہے تھے۔ اللہ اللہ، اتنے میں ابھی وقت پورا ہونے والا تھا کہ وہ وقت بھی آ گیا تھا کہ اب پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا، اب بٹن دبا دیا جاتا۔ اللہ اللہ کے انہی لمحات میں دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھلا، آنے والا آیا کر کہنے لگا سنو سنو، اسے سزا نہ دو، اس لیے کہ ملکہ وکٹوریہ کی تاج پوشی کی خوشی میں آج یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آج کے دن جنہیں جنہیں سزا موت کا حکم سنایا گیا تھا سب کی سزا کو معاف کر دیا گیا ہے۔ آ گیا فرمان، سب کی سزا کو معاف کر دیا گیا ہے، آج جنہیں پھانسی کی سزا دی جانے والی تھی سب کی پھانسی رکوا دی گئی ہے، سب کی سزا کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اللہ اللہ، نواب صاحب مسکراتے ہوئے اپنے گھر چلے آئے۔ اے لوگوں دیکھو، یہ ہیں میرے اعلیٰ حضرت، یہ میرے اعلیٰ حضرت کی شان ہے، خواب میں جو میرے اعلیٰ حضرت نے فرما دیا خدا کی قسم وہ ہو کے رہا۔ اب کوئی یہ اعتراض نہ کر دے کہ سنی تو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، ارے نادانو، او بے وقوفو، اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ علم بھی دیا ہے اور انہیں اللہ نے یہ شان بھی عطا فرمائی ہے کہ وہ حالات سے آگاہ بھی ہو جاتے ہیں اور ویسی پیشن گوئی بھی فرما دیا کرتے ہیں۔ پھر تنقیدیں کرنے لگتے ہیں لوگ، ارے یہ سنی بریلوی تو یہی کرتے ہیں، یہ تو قصے سنانے لگتے ہیں عجیب عجیب۔ اے نادانو، اے ظالمو، تم نے کبھی غور سے دیکھا نہیں، کبھی قریب سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اسی لیے تو انگلیاں اٹھاتے ہو۔ کبھی تم نے دیکھا ہوتا کون ہے اعلیٰ حضرت، تب تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوتا اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا نام ہے۔